أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اگر تم ان اہل کتاب کے سامنے تمام دلیلیں پیش کر دو، ما تبعوا قبلتک، تب بھی وہ تمہارے قبلے کو نہیں مانیں گے، وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ تم ان کے قبلے کی پیروی کر سکتے ہو، وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور نہ وہ خود ایک دوسرے کے قبلے کو مانتے ہیں، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے، اگر تم ان کی خواہشوں کی پیروی کرو گے، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو یقیناً ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک گروہ، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ حق کو چھپا رہا ہے حالانکہ وہ اس کو جانتا ہے۔ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، حق وہ ہے جو آپ کا رب کہے، بس آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ بنیں۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 144 سے 47 تک کی تلاوت کی گئی ہے، ترجمہ کیا گیا ہے۔ ان آیات میں، اس سے پہلے والی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دیا۔ تحویل قبلہ کے سلسلے میں تفصیل آ چکی ہے کہ آخر وجہ کیا تھی بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی جانب قبلے کو تبدیل کرنے کی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ اس بات کا اعلان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ساری امت کے لیے اس بات کا اعلان تھا کہ جو قیادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی تھی وہ وہاں سے منتقل ہو کر کے اب بنی اسماعیل یعنی امت محمدیہ کی جانب شفٹ ہو رہی ہے، وغیرہ اور تفصیلات آ چکی ہیں۔ اب اس تحویل قبلہ کے اعلان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی اور مزید وضاحت فرمائی کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو نظریات ہیں ان نظریات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور امت محمدیہ بھی عمل کرتے رہیں، ان کی خواہشات کی پیروی کریں، دین محمدی کے نظام کو اس طریقے پر چلائیں جیسے اہل کتاب چلاتے ہیں، وہ یہ چاہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ان اہل کتاب کے سامنے تمام دلیلیں بھی پیش کر دو ان کو قائل کرنے کے لیے، ساری کوششیں بھی کر لو، تب بھی وہ تمہارے قبلے کو ماننے والے نہیں ہیں، یعنی اس کوشش میں اور فکر میں نہ رہو کہ وہ کعبۃ اللہ کو قبلہ مان لیں گے، کیونکہ ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ خود اہل کتاب آپس میں ایک قبلے پر جمع نہیں ہو سکے، کیونکہ یہود تو بیت المقدس کو قبلہ مانتے تھے لیکن نصارہ تو بیت المقدس کو بھی نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ مشرق کی جانب اپنا قبلہ تصور کیا کرتے تھے۔ تو یہ لوگ تو وہ ہیں جو خود اہل کتاب ہونے کے باوجود دونوں بھی
یہ ایک قبلے پر متفق نہیں ہے۔ تو ہمارا یہ سمجھنا کہ وہ کعبۃ اللہ کو قبلہ مان لیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر ترغیب دی گئی کہ اس سلسلے میں آپ ان کو منوانے کے حوالے سے زیادہ کوشش اور فکر میں نہ رہیں۔ ہاں یہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، یہاں پر گویا کہ ایک تنبیہ کی گئی ہے، ایک الٹیمیٹم دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ساری امت کو، کیونکہ آپ سے تو یہ بات ممکن نہیں تھی کہ آپ اہل کتاب کے خواہشات کے مطابق اپنا دین چھوڑ کے ان کے دین کے مطابق عمل کریں، ایسا تو ممکن نہیں تھا۔ لیکن آپ کے واسطے سے امت کو آگاہ کیا گیا کہ اگر علم آنے کے بعد، نور آنے کے بعد، قرآن پاک کی ہدایات آ جانے کے بعد، ہدایت اور ضلالت، صحیح اور غلط کی تمیز ہو جانے کے بعد اگر تم اتباع کرو گے ان کے خواہشات کی، ان کے معاملات کی تم اتباع کرو گے، اہواءہم من بعد ما جاءک من العلم، تو ایسی صورت میں تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، تمہارا بہت برا انجام ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ حق کو جانتے ہوئے، مانتے ہوئے حق کو چھوڑ کر کے باطل کی اتباع کرنا، یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اتمام حجت کے طور پہ فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ بہت بھولے بھالے ہیں، جانتے مانتے نہیں ہیں کچھ، بلکہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی تعلیمات کو ایسے بصیرت کے ساتھ جانتے ہیں جیسے کوئی شخص اپنے بیٹے کو پوری بصیرت سے پہچانتا ہے، یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ کی تعلیمات کو نہ ماننا، یہ دراصل ہٹ دھرمی ہے، اور ہٹ دھرمی کا کوئی علاج نہیں ہے، ہٹ دھرمی کا کوئی علاج نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ اگر کوئی ہٹ دھرمی پر اتر آئے تو اس کو جہنم ہی اس کا علاج ہے۔ تو اللہ نے اطمینان دلایا کہ یہ اگر نہیں مانتے ہیں، یہود اگر نہیں مانتے ہیں تو اس وجہ سے کہ ان کو علم نہیں ہے اس وجہ سے نہیں مانتے، ایسی بات نہیں ہے، جاننے کے باوجود نہیں مانتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ان میں سے ایک گروہ تو ایسا ہے جو حق کو چھپا رہا ہے اور حق کو چھپانے کے گناہ میں مبتلا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق وہ ہے جو آپ کا رب کہے، بس آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ بنیں۔ یعنی حق کے معاملے میں اگر شک و شبہ پیدا ہو جائے تو پھر آدمی کا ایمان جاتا رہتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جدھر وہ منہ کرتا ہے، پس تم بھلائی کے کاموں کی طرف دوڑو، تم جہاں کہیں ہوں گے اللہ تم سب کو لے آئے گا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب یہاں تک قبلہ اور تحویل قبلہ وغیرہ سے متعلق بہت ساری گفتگو اللہ نے فرمائی ہے، یہود و نصارہ کے مختلف تبصروں کو بیان فرمایا، اور اخیر میں آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ بیکار کے جھگڑوں میں زیادہ اپنا وقت ضائع مت کرو۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں کا ایک قبلہ، یہودیوں نے اس کو نہیں مانا، یہودیوں کا ایک قبلہ، نصارہ کا ایک قبلہ، لیکن کسی مذہبی معاملے میں بھی بہت زیادہ پیچیدہ بحثوں کے اندر جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے بحثوں کے اندر نہ پڑو۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بلکہ کامیاب لوگ تو وہ ہیں جو اپنا وقت ضائع کرے بغیر بھلائی کے کاموں کی جانب دوڑتے ہیں۔ اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، کس کام کی ضرورت ہے، کس بحث و مباحثے کی ضرورت ہے، کس آرگیومنٹ کی ضرورت ہے، یہ دیکھو، سوچو، غور کرو، پریورٹیز کو ڈیسائیڈ کرو، اس کے مطابق کام میں آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بحثوں کا کوئی فائدہ نہیں اس کے اندر پڑے رہو۔ اسی لیے اللہ نے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کا ایک قبلہ ہوتا ہے جس کی جانب وہ رخ کر رہا ہے، لیکن تمہارا کام کیا ہے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ،
بس تم بھلائی کے کاموں کی طرف دوڑو، اچھائی کے کاموں کی طرف دوڑو، وقت ضائع نہ کرو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں لے آئے گا۔ مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارے کاموں کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، بلکہ تم جو کچھ کر رہے ہیں اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس کو لکھا جا رہا ہے، اس کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور اس کے اعتبار سے تمہارے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا، اس کا فیصلہ ہوگا۔ اس لیے بھلائی کے کاموں کی جانب آگے بڑھو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ اتنا بنیادی اور اتنا نازک ترین اور اتنا غیر معمولی مسئلہ تھا یہ تحویل قبلہ کا، قبلے کی تبدیلی کا، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ دراصل پوری قیادت کو، پوری لیڈرشپ کو شفٹ کرنے کا معاملہ تھا، صرف کوئی چھوٹا موٹا، اس لیے ایسا اتنا آسان نہیں تھا کہ صرف ایک مرتبہ اللہ کا حکم نازل ہو اور اس کے اوپر سارے لوگ تیار ہو جائیں۔ اس لیے اللہ نے ایک ہی رکوع میں بلکہ 2 رکوع میں 3 مرتبہ اللہ نے یہ حکم کو تاکیدی طور پر بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ پھر آگے فرماتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ جو قبلے کا اہتمام کرنے کا حکم ہے، اس کی بہت تفصیل پیچھے گزر چکی ہے، آپ اس سے ریلیٹ کرنا چاہیے، جو اگرچہ کے بیچ میں وقت بھی گزر چکا ہے کافی، لیکن ہم کو وہ ذہن میں رکھنا چاہیے تفصیلات جو پیچھے آئی ہے، اور وہ تفصیلات بس یہی تھی کہ یہ دراصل امت کے اندر اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے ایک بہت ہی بنیادی حکم تھا، اور جب تک اجتماعیت نہیں آئے گی اس وقت تک ساری امت بکھری رہے گی، کوئی جو ہے بڑا فیصلہ اور کوئی جو ہے بڑا کام امت کے ذریعے سے نہیں ہو سکے گا۔ یہ اجتماعیت پہ امت کو لانے کے لیے ایک بہت بڑا حکم تھا۔ اس کے پیچھے کی ساری تفصیلات کہ نماز اور نماز کے ذریعے سے کیا کیا پیغامات دیے جا رہے ہیں، پہلے میں نے تمہیدی طور پر اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قبلے کا معاملہ ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ تم جب اپنے علاقے میں اور مقام پر رہو اس وقت اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور جب سفر پر ہو تو تم جہاں چاہو وہاں رخ کر لو، ایسا نہیں، بلکہ جہاں سے بھی نکلو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ تو یہ سفر میں بھی اور حضر میں بھی، اپنے مقام پر رہتے ہوئے بھی اور کہیں سفر پر جا رہے ہو تب بھی قبلے کی اہمیت اور اس کی جانب رخ کرنے کا اہتمام۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تم جہاں سے بھی نکلو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو۔ وَمِنْ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تم جہاں بھی رہو اپنے رخ اسی طرف رکھو تاکہ لوگوں کو تمہارے اوپر کوئی حجت باقی نہ رہے سوائے ان لوگوں کے جو ان میں بے انصاف ہیں، بس تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کروں اور تاکہ تم راہ پا جاؤ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ما لم تکونوا ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جس طرح ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول تم ہی میں سے بھیجا جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور تم کو پاک کرتا ہے اور تم کو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تم کو وہ چیزیں سکھا رہا ہے جن کو تم نہیں جانتے تھے، لہٰذا اب تمہاری ذمہ داری ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، بس تم مجھ کو یاد رکھو میں تم کو یاد رکھوں گا اور میرا احسان مانو میری ناشکری نہ کرو۔ یہ پوری آیات اور ان پورے 2 رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ اس بات کو
مختلف طریقے سے سمجھایا ہے، یا بلکہ سمجھانے کی اللہ نے کوشش کی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، جس میں اس بات کو اللہ نے بہت کھول کر کے واضح کیا ہے کہ قبلے کا معاملہ صرف ایک مسلمانوں کو کسی ایک جانب رخ کر کے صرف اپنی عبادتوں کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، بلکہ یہ وابستہ ہے پورے امت مسلمہ کی اجتماعیت کے حوالے سے، اور جب تک یہ اجتماعیت نہیں ہوگی اس وقت تک امت کے اندر خیر نہیں آ سکے گا، جس کے سلسلے میں بات آئی تھی کہ پوری دنیا کے اندر کعبۃ اللہ ایک ہی ہے، سارے دنیا اور دنیا کے کونے کونے سے حج کے لیے سارے لوگ اسی کی جانب جاتے ہیں، وہیں پر حج ہوتا ہے اور اسی کی جانب سارے عالم کے لوگ رخ کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی اس امت کی کامیابی کی علامت ہے کہ جو چھوٹے موٹے فروعی اختلافات ہیں اس سے تو یہ امت مسلمہ تو دور کی بات ہے، اس سے تو کوئی مذہب خالی نہیں ہے، اس سے تو کوئی علاقہ خالی نہیں ہے، اس سے تو کوئی پروفیشن خالی نہیں ہے۔ ہر پروفیشن کے اندر یہ چھوٹے موٹے اختلافات چلتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی امت محمدیہ کا قبلے پر متفق ہونا، امت محمدیہ کا اپنے اصول کے اوپر متفق رہنا، اور پوری دنیا میں ایک ہی اصول کے مطابق ایک ہی نظام کے ساتھ پورے عالم اسلام میں اور دوسرے تمام ممالک میں جو ہے دین کا اور مذہب کا شیوع اور رواج، یہ دراصل اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی مذہب اور دین حق ہے تو وہ بس اسلام ہے، اور اسلام کے اندر تمام تر کامیابیوں کے راز چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔